قوم اور بالخصوص سلیکشن کی پیداوار رنگیلے موجودہ اور سابقہ ممبران قومی اسمبلی، ممبران سینٹ اور ممبران صوبائی اسمبلی سن لیں کہ شہباز شریف کبھی پوپ لیو کی تاج پوشی کی اس خالصاً مذہبی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے مسیحی نمائندوں کی بجائے ہندو اور سکھوں کو بھیجنے کی جرت کرتے اور نہ ہی ہر الیکشن میں پنجاب اسمبلی میں مسیحیوں کی 2 سے 3 نشستیں چھین کر ہندوؤں اور سکھوں کو دینے کی جرت کرتے اور نہ ہی اس ملک کی خالصاً وفادار مسیحی قوم کو وفاقی اور صوبائی کابینہ سے باہر رکھنے کی کبھی جرت کرتے اگر ملک میں اقلیتوں کو نمائندگی دینے کا طریقہ کار سلیکشن راج العمل نہ ہوتا۔ اب وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ اقلیتوں کو نمائندگی دینے کا طریقہ کار سلیکشن اقلیتوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اور ظلم ہے۔ حکومت اقلیتوں کو نمائندگی دینے کا موجودہ طریقہ کار سلیکشن ختم کرنے کا اعلان کرے۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں اسلم پرویز سہوترا، کارکن پاکستان مسیحا ملت پارٹی، پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مسیحوں پر ظلم جبر ہو رہا ہے۔ سرکار اور ریاست مل کر مسیحوں کو جو جرت مند ہے، جو دلیر ہے، جو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جو انتہائی وفادار ہے قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد آج تک، ان مسیحوں کو جو وفادار ہیں، جرت مند ہیں، دشمن کے گھروں میں گھس کر انہیں تہس نہس کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے قیام کے وقت اپنا ووٹ دے کر پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنایا۔ دنیا سن لے، اقوام متحدہ سن لے، تمام ممالک سن لے کہ پاکستان میں ہماری قدر کرنے کی بجائے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی، جو لوگ پاکستان کو مکمل پاکستان بننے میں رکاوٹ تھے، جو پنجاب پاکستان میں شامل ہونے کے خلاف تھے، آج ان لوگوں کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ میں سرکار سے اور ریاست سے پوچھتا ہوں کہ مسیحوں کے روحانی پیشوا کیتھولک کلیسیا کے پوپ لیو کی تاج پوشی کی خالصاً مذہبی تقریب میں پاکستان سرکار نے اپنی نمائندگی کرنے کے لیے مسیحوں کو بھیجنے کی بجائے ہندو وفاقی وزیر اور سکھ صوبائی وزیر کو کیوں بھیجا ہے؟ اور یہ دیکھیں کہ پوپ لیو کی تاج پوشی کی تقریب میں مسیحی نمائندوں کا شامل ہونا انتہائی ضروری تھا۔ پاکستان سرکار نے مسیحوں کو اس اعلیٰ ترین بین الاقوامی خالصاً مذہبی تقریب میں اپنی نمائندگی کے لیے نہ بھیج کر مسیحوں کو دیوار سے لگانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سرکار سن لے،
کہ جب مسلم لیگ نون کی سرکار آتی ہے تو مسیحوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، مسیحوں کو خود ہی علم ہو جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سرکار پنجاب اور وفاق میں موجود ہے، کیونکہ اس ادوار میں کہیں مسیحوں کے گھر جلائے جاتے ہیں، کہیں ان کی بستیاں جلائی جاتی ہیں، کہیں ان کے قبرستانوں پر قبضے ہوتے ہیں، پھر ہر صوبے میں جہاں جہاں ان کی سرکار ہو وہاں پر مسیحوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ سن لو مسیحی قوم کے لوگوں، آج میاں شہباز شریف کو پوپ لیو کی تاج پوشی کی تقریب میں کبھی ہندو اور سکھ کو، بے شک وہ وزیر تھے، بھیجنے کی جرت نہ ہوتی۔ اگر ملک میں اس وقت اقلیتوں کو نمائندگی دینے کا طریقہ کار سلیکشن راج العمل نہ ہوتا، اب اپنے ووٹ سے منتخب کرنے کے لیے بےتاب مسیحوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق نہیں۔ وہ حق شہباز شریف، وہ حق میاں نواز شریف، وہ حق زرداری اور بلاول، وہ حق فضل الرحمان کے پاس ہے۔ اسی لیے وہ مسیحوں کو لتاڑ کر ان کے اوپر اپنے فیصلے جو مسیحی قوم کے منصوبوں کے خلاف ہیں، ان کی ترقی کے خلاف ہیں، جو ان کی عزت و نفس کو مجروح کرتے ہیں، وہ مسلط کر رہے ہیں۔ سن لو رنگیلا مجاز سابقہ اور موجودہ ممبران صوبائی اسمبلی، ممبران قومی اسمبلی، ممبران سینٹ بننے کی امید سے ہے۔ وہ دھیان دے جس طرح کشمیر کی آزادی کے سامنے اس کے غدار جو ہے وہ دیوار ہے، اسی طرح سلیکشن کے ذریعے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ممبران جو ہے وہ اقلیتوں بالخصوص مسیحوں کی ترقی، خوشحالی، شادمانی اور ان کے بنیادی حقوق کے حصول کے سامنے دیوار ہے۔ آئے مسیحوں، اٹھو، اب آپ کو جاگنا ہوگا، متحد ہونا ہوگا اور جدوجہد کر کے اس سلیکشن کا نظام جو ہے اسے ختم کرنا ہوگا، ورنہ پہلے تو ہر الیکشن کے بعد سلیکشن کے ذریعے پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپل پارٹی ہو، وہ پنجاب میں سے مسیحوں کی 2 سے 3 نشستیں جو ہے چھین کر سلیکشن کے ذریعے ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ بندربان تب ختم ہوگی اگر مسیحوں سمیت تمام مذہبی اقلیتوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کے آئین کے مطابق خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق ملے گا۔ یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ پنجاب میرے بزرگوں نے پاکستان کو دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان